اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ آیت نمبر 48 ہے، سورہ نساء ہے، 5واں سپارہ ہے، ترجمہ ابن کثیر کا ہے۔ بے شک یہ گناہ کون سا جو آگے بیان ہو رہا ہے، نہیں بخشتا یعنی نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ کس کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ، اور وہ اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ دیکھیے الفاظ کیا ہیں، لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، تھوڑا سا یا زیادہ، ٹھیک ہے، شرکت کیسی ہی ہو، بہت معمولی سے شرکت، لیکن اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ ان یشرک بہ ویغفر، اور معاف کر دے گا، ما دون، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، جس کے لیے چاہے گا، لمن یشاء، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ بیان کی ہے، ایک سورہ نساء میں یہاں ہے، ایک آگے ابھی آئے گی، نہیں ایک پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ خیر، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ جسے چاہے یعنی معاف کر دے گا، معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس نے جھوٹ گڑھا، کیا کیا؟ ومن یشرک، جس نے بھی شرک کیا، شریک کیا اللہ کے ساتھ کسی کو، کوئی حاجت روا، مشکل کشا، مرادیں پوری کرنے والا کسی کو وہ سمجھتا ہے اللہ کے علاوہ، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے طور پر خود ہی جھوٹ گڑھ لیا اور بڑے گناہ کا کام کیا، ٹھیک ہے، بہتان ترازی کی اور اسم عظیم کیا، اس نے اسمن عظیمہ، چھوٹا موٹا گناہ نہیں کیا، اس نے گناہ کا طوفان باندھا۔ قرآن مجید میں اس طرح کے الفاظ اللہ نے بیان کیے کہ اس نے ایک بہت بڑا طوفان باندھ لیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو مالک ہے جو چاہے قانون بنائے، دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے، اللہ کی مخلوق ہیں، جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ چھوٹے سے مراد جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ جن کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اپنی صحت کا بھی اختیار نہیں ہے کہ کب تک وہ صحت مند رہیں گے، اپنے جسم کے کسی عضو کا، اعضاء کا، کسی پارٹ کا، نہ آنکھ کا، نہ کان کا، نہ ہاتھ کا اختیار نہیں ہے، کبھی آنکھیں کمزور، کبھی کان بہرے، کبھی ہاتھ اپاہج، اس کا اختیار نہیں ہے۔ زندگی موت تو بہت بڑی بات ہے، اپنی صحت کا اختیار نہیں ہے۔ کتنے ڈاکٹرز، کتنے پتہ نہیں ہاسپٹلز کے چکر لگاتا ہے کہ صحت مند رہے، پھر بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو جس کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، اس کے قوانین کیسے ہیں؟ آپ ان کی کمپنیوں میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ ان کے انڈسٹریز میں، ان کی یونیورسٹیز میں، ان کے آپ باؤنڈریز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہم چاہے کسی ملک میں ایسے چلے جائیں ویزا پاسپورٹ کے بغیر، اور اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کتنے کاغذات، کتنی طرح کی آپ کو جو ہے ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ یہ پورے کریں، یہ فل کریں، وہ کریں، اس کے بعد آپ جو ہے کسی کے ملک میں داخل ہوتے ہیں، کسی کی باؤنڈری میں آپ داخل ہوتے ہیں، داخل نہیں ہو سکتے۔ تو انتہائی کمزور انسان اپنے قوانین بناتا ہے اور اس پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کرواتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قانون میں کوئی دخل در معقولات کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو مالک ہے، کائنات کا مالک ہے، کن کا بادشاہ ہے، واحد و یکتا، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی سلطنت میں، اس کی کائنات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، اس کی صفت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں کوئی تبدیلی آپ پا سکیں۔ اس نے بیان کر دیا کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شرک کرتے ہوئے مر گیا بغیر توبہ کے تو اس کی معافی نہیں ہے۔ شرک کے علاوہ جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ، جس گناہ کو چاہے گا، یہ اللہ نے قاعدہ بیان کیا، اور جس کے لیے چاہے گا، لمن یشاء، اس کو معاف کر دے گا۔ اس قاعدے کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر اللہ کا شریک کسی نے ٹھہرایا تو بس اس کی خیر نہیں ہے۔ پہلے اہل کتاب کو وارن کیا گیا، ان کو ڈرایا گیا، وعید اور ڈانٹ سنانے کے بعد
اب اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ یہ وعید ایمان نہ لانے اور کفر و شرک کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، یہ وعید کیوں ہے؟ ایمان نہ لانے اور کفر و شرک کی وجہ سے ہے، ورنہ دوسرے گناہ تو قابل معافی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت ہیں. جسے اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا، جسے چاہے گا سزا دے کر چھوڑ دے گا، مگر شرک کی معافی نہیں، کیونکہ مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. اہل کتاب کی طرح نام کے مسلمان، جنہوں نے اپنا نام مسلمان رکھا ہے، نام انہوں نے عبد الغنی یا عبد الرحمن یا عبد الاحد رکھ لیا ہے، یا اور بھی کوئی اللہ کے ناموں کے ساتھ انہوں نے اپنا نام رکھ لیے ہیں کہ ہاں وہ اللہ اور رحمان کے بندے ہیں. تو نام رکھ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ نام کوئی کچھ بھی رکھ لے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. یا کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں. تو مکے کے جو مشرک تھے ان کے بھی کلمات تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کس نے بنایا، تو یہ فوراً یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے بنایا. ان کا بھی ایمان یہ تھا کہ زمین و آسمان کا بنانے والا صرف اللہ ہے. ان کا بھی یقین تھا کہ زندگی موت دینے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مومن میں، سورہ یونس میں، بہت سی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ ان سے پوچھئے. سورہ لقمان میں، پتہ نہیں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ذکر فرمایا کہ ذرا ان سے پوچھئے کہ کیا کوئی اور ہے کیا. تو یہ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ اللہ اللہ، یہ فوراً جواب دیں گے خالصتاً. یہاں تک کہ کشتیوں میں بھی پھنس جاتے تھے نا، کہیں پہ مشکل میں پھنس جاتے تھے تو بتوں کو نہیں پکارتے تھے، خالصتاً اللہ نے فرمایا ہے کہ خالص اپنے رب کو پکارتے تھے. لیکن جیسے ہی پار لگا دیتا تھا اللہ تعالیٰ، ویسے ہی وہ مشرک بن جاتے تھے، شریک کرنے لگ جاتے تھے. لبیک بھی پڑھتے تھے، جب حج کرتے تھے مسلم شریف میں لبیک بھی پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لبیک لا شریک الگ. لیکن پھر وہ آگے کیا کہتے تھے؟ آگے کہتے تھے ایک شریک ہے جس کا مالک تو ہی ہے، لیکن ان کو اختیار ہے کہ وہ یعنی آپ سے کام کروا سکتے ہیں، بات منوا سکتے ہیں. نعوذ باللہ. تو مسلم شریف کے حدیث شریف میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ لبیک کی تلبیہ پڑھ لیتے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بس کرو، مطلب بس کر دو اب یہاں پر. لیکن نہیں، وہ آگے بھی پڑھتے تھے. جیسے ہمارے یہاں ہے، آپ دیکھ لیں تو کچھ لوگوں نے یعنی کلمے کو ڈھال بنا لیا. وہ سمجھتے ہیں شاید کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو بس اب بیڑا پار ہے. حالانکہ کتنے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو وہ خود کافر کا فتویٰ دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھنے والے قادیانیوں کو کفر کا فتویٰ دیتے ہیں نا، متفق ہیں اس پر سب. حالانکہ کیا وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے؟ تو کتنے طرح کے ہیں. اس طریقے سے ایک فرقے نے دوسرے فرقے کو پتہ نہیں کتنے کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں. لیکن کیا ہے، ایک دوسرے کو صحیح بھی کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو نام کے مسلمان ہیں، جو ایسے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں جس سے انسان ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جو مصیبت کے وقت کیا کرتے ہیں؟ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے کیا کرتے ہیں؟ ان کے نام کا وظیفہ کرتے ہیں نا. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع اللہ، کبھی یا خواجہ پکارتے ہیں، کبھی یا داتا پکارتے ہیں. بجائے اللہ کو پکارنے کے اللہ کے بندوں کو پکارتے ہیں، دور سے نزدیک سے قبروں سے ان کو پکارتے ہیں. ان کے نام کا روزہ رکھتے ہیں، ان کے نام کے کیا کرتے ہیں؟ بکرے ذبح کرتے ہیں، مرغے ذبح کرتے ہیں. ان کی قبروں کو پوجتے ہیں، ان کے قبروں کے پتھروں کو پوجتے ہیں. جبکہ حدیث شریف میں کیا ہے؟ بخاری شریف میں موجود ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجر اسود کو بوسہ دیا تو کیا فرمایا کہ تو پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی نے تجھے بوسہ نہیں دیا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا. کس پتھر کو کہہ رہے ہیں؟ جو جنت سے آیا ہے. کہاں پر نسب ہے؟ خانہ کعبہ میں نسب ہے. اس پتھر کو کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک تمہاری کوئی بھی قدر نہیں ہے، لیکن بوسہ دینا اس لیے ہے کہ سنت ادا کر رہا ہوں اللہ کے نبی کی. اللہ کے نبی کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بوسہ دیتے تھے، تو اس لیے ہم بھی بوسہ دے رہے ہیں. ورنہ یہ کہ ہم تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتے. تو کیا ہم جا کر کسی قبر پر یہ کہہ سکتے ہیں کیا کہ قبر کے پتھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ ہم کسی پتھر کو کہہ سکتے ہیں دیکھو وہاں جو بیٹھے ہوں گے نا وہ بن کے مجاور، وہ آپ کا وہ حشر کریں گے جو شاید مندر کا پنڈت بھی نہ کریں. وہ حشر کریں گے آپ کا، گستاخ اولیاء کہہ کے آپ کا کچومر قیمہ بنا دیں گے. ٹھیک ہے، تو کیوں کر دیں گے؟ اس لیے کہ وہ ان کے نزدیک بہت مقدس پتھر ہیں، جہاں پر ان کا کوئی اپنا یعنی دفن ہے تو وہ اس کی پوجا پاٹ ہی کر رہے ہیں وہاں پر. لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ شرک کی کبھی معافی نہیں ہے.
مصیبت کے وقت وہ ان کو پکارتے ہیں، ان کے ناموں کا وظیفہ پڑھتے ہیں. آپ چاہیں تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آج کے دور میں، آج کی دنیا میں تو آپ لیٹے لیٹے اپنے موبائل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. تو قبروں کی بھی پوجا ہو رہی ہے، قبروں کے پتھروں کی بھی پوجا ہو رہی ہے، قبروں کی چادروں کی بھی پوجا ہو رہی ہے، قبروں پہ جو چڑھ کر جاتے ہیں، جو سیڑھیاں وغیرہ بنا دیتے ہیں، ان کی بھی پوجا ہو رہی ہے. وہاں پر پتہ نہیں عرس کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے، وہاں پر جو ہے قبروں کو دھو دھو کے پیا بھی جا رہا ہے، وہاں جانور بھی ذبح ہو رہے ہیں، وہاں منتیں بھی مانی جا رہی ہیں، وہاں سے مرادیں بھی مل رہی ہیں، وہاں پہ نذرانے بھی چڑھائے جا رہے ہیں، وہاں پہ مٹھائیاں بھی تقسیم ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ سب کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ سب معاف کر دیے جائیں گے؟ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح اللہ کو راضی کرنا ہے؟ وہ سب قبر والے بھی اگر اللہ کے نیک بندے ہوئے تو قیامت کے دن ان کے دشمن بن جائیں گے. قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے. تو بہرحال ابھی بات بہت طویل ہو جائے گی، اپنے وقت پر انشاءاللہ ساری آیات جو ہے وہ اس کا خلاصہ، اس کی جو وضاحت ہے، جو تفسیر میں بیان ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اتنی بات آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا اٹل قانون ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی بات نہیں بدلتی، تبدیل نہیں ہوتی، اس کے ہاں اس کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. کلمات اور باتیں تو بندے بدلتے ہیں نا، کیونکہ بندوں کے جو فیصلے ہیں، جو ان کا علم ہے، وہ ناقص ہے. وہ کبھی ایک بات کرتا ہے، اسی بات میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو کہتا ہے نہیں یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس کو اس طرح ہونا چاہیے، یہ میں نے جو بات کہی تھی یہ بات نہیں بلکہ وہ بات ہونی چاہیے. بندوں سے مسٹیک بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی زبان بھی پھسل جاتی ہے، ان سے بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے، وہ اس کی ایک ہی بات جو ہوتی ہے وہ ہر وقت وہی بات ہوتی ہے، جو اول میں ہے وہی آخر میں ہے. اس کے ہاں باتیں بدلتی نہیں ہیں، کیونکہ اس کا علم کامل ہے اور اس کی جو باتیں ہیں وہ ایک اٹل حقیقت ہیں. فقد افطرا اسما عظیما، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی شریک ہے. قرآن میں سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے بہت بڑا یقینی طور پر کیا ہے؟ ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا کوئی اور ظلم ہو ہی نہیں سکتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں معاف کرے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے. کوئی بھی ہو، جنات ہو، انسان ہو، شجر ہو، حجر ہو، کسی کو بھی آپ اس کا شریک نہیں بنا سکتے. کوئی پیر، کوئی مولانا صاحب، ایون یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب ہیں، جن سے مقرب کوئی نہیں ہو سکتا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت، ان کو بھی آپ اللہ کا شریک نہیں بنا سکتے، کسی بھی صورت میں نہیں بنا سکتے اللہ تعالیٰ کا شریک. ٹھیک ہے، جو بندہ اس سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس کے ساتھ شرک کرتا ہوگا تو وہ اسے ہرگز معاف نہیں فرمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے گا. تو ہم آپ کو مسند احمد کی ایک حدیث شریف سناتے ہیں. اس کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یقول یا عبدی ما عبدتنی ورجوتنی فإنی غافر لک علی ما کان فیک یا عبدی ان لقیتنی بقراب الارض خطیئۃ ما لم تشرک بی لقیتک بقرابها مغفرہ. بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو جب تک میری بندگی کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا تو میں بھی تجھے معاف کرتا رہوں گا، خواہ تیرے جو بھی گناہ جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں. اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور ان میں شرک نہ ہو تو میں تیرے پاس اتنی ہی بخشش لے کر آؤں گا، مغفرت لے کر آؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی امتیوں کو اللہ کا بیان سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ. قلت، تو میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، قال، اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. قلت، پھر میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا
وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ ثَلَاثًا 3 مرتبہ فرمایا، ٹھیک ہے. ثم قال، پھر رابعۃ، پھر چوتھی مرتبہ کیا ہوا؟ علی رغم انفی ابی ذر. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کہے. لا الہ الا اللہ کس طرح جانتا ہو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ میں دونوں پارٹ موجود ہیں. لا الہ جب آپ کہتے ہیں لا الہ، کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے تمام طاغوتی جتنے سرغنے تھے، جتنے طاغوتی نظام تھے، سب کو آپ نے رد کر دیا. پہلے آپ نے تمام طاغوت کا انکار کیا. قرآن میں جیسے اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے آپ نے کیا کیا؟ طاغوت کا رد کیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو جو سکھایا ہے وہ کیا سکھایا ہے؟ کہ طاغوت کا رد کرو. لا الہ جب کہتے ہیں آپ، پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ الا اللہ. پھر آپ کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے جو ہمارا الہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے جب ہم آپ کو سنا رہے ہیں، کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اسی پر مر جائے، ویسے یہ حدیث شریف بخاری شریف میں بھی ہے، اور اسی پر مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ اس نے زنا کیا اور چوری کی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، خواہ اس نے یعنی عمل کیا ہو. میں نے عرض کی خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ چوری کی ہو. آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو. آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا. پھر چوتھی بار کیا فرمایا؟ چوتھی بار یہ بھی فرمایا کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہونے کے باوجود وہ جنت میں جائے گا. یعنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب میں ہیں کہ اتنے بڑے گناہ، اتنی بڑی یعنی بے حیائی، بدکاری اور چوری، دوسرے کے مال پر ڈاکہ، اور اس کے باوجود بھی اللہ اس کو معاف کر دے گا کہ اگر اس نے شرک نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے. تو یہ عرب کا محاورہ تھا ناک خاک آلود ہونے کا کہنے کا، علی رغم انفی ابی ذر. تو بطور محاورہ آپ نے فرمایا کہ چاہے تمہارے ناک میں مٹی لگ جائے، تم یعنی اس بات کو بہت بڑا سمجھ رہے ہو کہ اتنا بڑا جرم لے کر آئے اللہ کے پاس اور پھر بھی اسے معافی مل جائے، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے، سزا دینے کے بعد اسے معاف کر دے گا جو اتنا بڑا جرم لے کر آیا ہے. اور لیکن اس نے شرک نہیں کیا ہے، اپنی زندگی میں شرک سے بیزار رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس سے نکلے، یعنی وہاں سے چلے. وہاں سے جب نکلے تو وہ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے. ہوتا ہے نا چادر کبھی آپ کی گر گئی نیچے، مطلب لٹک گئی کاندھے سے اور وہ زمین پر آ گئی، تو وہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے، چادر کو اپنے سمیٹ رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہتے جا رہے تھے خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو. ٹھیک ہے، یعنی چاہے، جس کو ہم کہتے ہیں خواہ، یعنی چاہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک خاک آلود ہو. وہ اپنے آپ کو یہ بات کہتے جا رہے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمائی تھی. بعد میں بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تو یہ ضرور کہتے کہ خواہ ابو ذر کی ناک ہی خاک آلود ہو. یعنی صحابہ کرام کتنے مخلص اور کتنے سادہ اور کتنے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے محبت کرنے والے تھے کہ وہ اس بات کو بھی بیان کرتے تھے. اس حدیث کو امام بخاری نے بھی، امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، اور بھی محدثین نے اس کو بیان کیا ہے. امام بزار نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں کے لیے استغفار نہیں کرتے تھے. یعنی جو لوگ کبیرہ گناہ، یعنی بڑے بڑے گناہ جن کو بیان کیا کہ بڑے گناہ کون سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سزا کی وعید سنائی ہے. ہر وہ گناہ بڑا ہے جس کے بارے میں سزا سنائی گئی ہے، چاہے وہ قرآن کے ذریعے سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ گناہ بڑا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے معافی نہیں مانگتے تھے. جب وہ مر جاتے، انتقال ہو جاتا، تو ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا اللہ سے نہیں کرتے تھے کیونکہ بڑے بڑے گناہ کر کے وہ دنیا سے چلے گئے، تو ان کے لیے استغفار نہیں کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آیت کریمہ سنی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ٹھیک ہے، تو فرمایا انہوں نے کہ وقال اخرت شفاعتی لأہل الکبائر یوم القیامہ،
بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی شفاعت کو مؤخر کر دیا ہے کہ وہ قیامت کے دن میری امت میں سے کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں کے لیے ہوگی۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا تو اس نے بڑا بہتان باندھا، بہت بڑا بہتان، چھوٹا موٹا نہیں۔ ایسے ہی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، فرمایا یہ کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر انہوں نے مکمل حدیث شریف کو ذکر کیا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ اور حالانکہ تم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تمہارا مالک اور خالق کون ہے؟ ہمارا مالک اور خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور پھر ہم یہ کریں کہ اللہ کا شریک ٹھہرائیں، کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو شرک سے ڈراتے تھے، اور آج کے جو مولانا اور مولوی ہیں، پیر صاحبان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی تو بار بار ڈرا رہے ہیں، قرآن و حدیث شرک کے نقصانات اور شرک کے قباحتیں ہیں اس سے یعنی کہنا چاہیے بھرے پڑے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لوگ نہ ڈرتے ہیں نہ ڈراتے ہیں، وہ شرک کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، شرک کے بارے میں بالکل بے فکر ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم شرک سے بالکل پاک اور بری ہیں۔ حالانکہ یہ موقع ایسا ہے کہ ڈرنا چاہیے، ہر ایک کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بار بار ڈراتے تھے۔ بہت سے صحابہ آتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ جو ہے سب سے بڑا ہے، ہمیں یعنی آگاہ فرمائیے، تنبیہ فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی سب سے پہلے کیا کہتے تھے کہ اللہ کا شریک نہیں کرو، اللہ کا شریک نہیں کرو، اللہ کا شریک نہیں کرو، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو جو یہ دونا ہوتا ہے نا، دونا ندا ندن، اگر آپ کو کچھ پتہ ہو عربی جو ہے جو گرامر ہے اس کے بارے میں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے نیک بندوں کو شریک کرایا جاتا ہے، ٹھہرایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ند ہے ہی اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خیر بہرحال، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے اتنی بات کافی ہے ڈرنے کے لیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے کہ شرک معاف نہیں ہوگا۔ ڈرنے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی سے شرک ہو گیا تھوڑا سا یا زیادہ، کیونکہ گندگی تو گندگی ہے، وہ تھوڑی سی بھی کافی ہو جاتی ہے ناپاکی کے لیے، ٹھیک ہے، طہارت کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے وہ تھوڑی سی گندگی بھی۔ تو بہرحال ہمیں اس سے ڈرنا بھی چاہیے اور لوگوں کو ڈرانا بھی چاہیے اور خود بھی آگاہ ہونا چاہیے، دوسروں کو بھی آگاہ کرنا چاہیے کہ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے دامن کو شرک سے آلودہ نہ کرو، اپنے دامن کو شرک سے پاک کرو۔ اب آئیے تھوڑی سی یعنی شرک کے بارے میں جان لیجئے کہ شرک یعنی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی کفو بھی نہیں ہے، برابر کا بھی نہیں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا سورہ اخلاص وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی کفو نہیں ہے، کوئی اس کے برابر ہی نہیں ہے، کسی کو آپ اس کے برابر بھی نہیں کر سکتے، یہ تو آپ تصور میں نہیں لا سکتے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں جو عقائد ہیں، اس طرح کا کوئی عقیدہ کسی مخلوق کے لیے رکھنا یہ شرک ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نمبر ایک یہ ہے کہ علم میں شریک ٹھہرانا، ٹھیک ہے، علم جو اللہ کا علم ہے اسی طرح کا علم کسی اور کے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسا علم نہیں دیا، بلکہ آپ نے شاید اگر وہ حدیث شریف پڑھی ہو کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی تھی، اور جب وہ دونوں حضرات بزرگ ہستیاں کشتی میں سوار ہوئے تھے، جس کا تفصیلی ذکر سورہ کہف میں ہے، اور بخاری شریف میں بھی بے شمار جگہ اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جب دونوں حضرات، دونوں بزرگ ہستیاں کشتی میں بیٹھے تھے تو ایک چڑیا آئی تھی، بخاری شریف میں ہے کہ ایک چڑیا آئی تھی اور اس نے کشتی پر یعنی بیٹھ کر پانی کے
وہ جو سمندر تھا یا دریا تھا اس میں جو اس نے اپنا منہ ڈالا تھا، یعنی 1-2 سپ اس نے اپنے اس سے لیے تھے چوچ سے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میرے اور آپ کے علم کی انتہا اتنی ہی ہے کہ جیسے کہ اس چڑیا نے اس سمندر سے قطرہ 2 قطرہ پی لیا، تو اس سمندر میں دریا میں کیا کمی ہوئی، پانی میں کتنا کم ہوا، اتنا ہی میرا اور آپ کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو علم دیا ہے، اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں آئی، یعنی وہ ایسا علیم ہے، ایسا خبیر ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو خبر ہے، ٹھیک ہے، اس کو سب معلوم ہو جاتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک ہے، ٹھیک ہے، یہ سب شرک کی قسم ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی نجومی، کوئی پنڈت، آپ جاتے ہیں نا کسی نجومی کے پاس کوئی حال پوچھنے جائے کہ کوئی فال نکلوانے جائے اور اپنے یعنی مستقبل کا کوئی حال پوچھے، اس کے 40 دن کی تو نمازیں ہی ضائع ہو جاتی ہیں، تو صرف پوچھنے کی بات ہے، اور جس نے یقین کیا تو وہ تو اللہ ہی جانے کہ اس کا کیا حال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے غیب کی خبریں کسی سے پوچھنا کہ ہاں بھائی کوئی بزرگ صاحب سے، کوئی پیر صاحب سے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ شرک کی قسمیں ہیں۔ اور کسی بزرگ کی بات کو یقینی سمجھ لینا، یقین مان لینا، شیطان بھی ہے نا، شیطان بھی آ کر کوئی بھی بات کچھ نہ کچھ آ کے کسی پیر کے کان میں پھونک جائے، کسی کے پیٹ میں ڈال کے چلا جائے، تو شیطان تو ہے انسان کے ساتھ اور گمراہ کرنے کی قسم کھا کے آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پیر صاحب کچھ بتائیں، کوئی بات صحیح بھی نکل جائے، ٹھیک ہے، کوئی تکا بھی لگ جائے، لیکن وہ یقینی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ نہیں جناب پیر صاحب کو ہمارے سب معلوم ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہمارے حال کی خبر ہے، یہ سب شرک ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے ان سب سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہے شرک فی التصرف، یعنی کسی کو نفع یا نقصان کا مالک سمجھنا کہ یہ ہمیں کوئی نقصان بھی دے سکتا ہے، کوئی نفع بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی سے مرادیں مانگنا، روزی مانگنا، اولاد مانگنا، چاہے زندہ کوئی پیر ہو یا کوئی مرا ہوا پیر ہو جو اپنے قبر پہ پڑا ہوا ہو، ٹھیک ہے، پتہ نہیں وہ پیر ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ بتائیں کہ کسی کوئی پیر جو بتا رہا ہے کہ میں پیر ہوں، تو سب سے بڑی تو اس کی کہنا چاہیے کہ بہتان ترازی یہی ہے کہ وہی کہہ رہا ہے کہ میں پیر ہوں۔ کس چیز کے پیر ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ کیسے اس کو پتہ چلا کہ وہ پیر ہے؟ یا اگر اس کو کسی نے بنایا ہے پیر تو کیسے پتہ چلا کہ اس کو پیر بنانے والا صحیح ہے؟ سوچیں تو صحیح تھوڑی دیر بیٹھ کر، آپ کبھی غور تو کریں کہ کیسے پتہ چلا؟ کون سی فیکٹری سے پیر بن کے آ رہے ہیں؟ کہاں سے ان کو علم آ رہا ہے؟ کہ ان کے پاس فرشتے آ رہے ہیں؟ مطلب انہوں نے کہا تو نہیں، اعلان تو نہیں کیا نبوت کا، کیونکہ ظاہر ہے پتہ ہے کہ یہ اعلان بہت بڑا اعلان ہے، سارے دور بھاگ جائیں گے، تو انہوں نے دھوکے کے ساتھ اپنے آپ کو بہرحال نبی منوانے کی کوشش کی ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ تو شان نبی کی ہے کہ ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور خبریں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، ورنہ تو جو بھی بتاتا ہے وہ تکا ہی ہے، اور تکے ظاہر صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں، کبھی ظاہر تکا صحیح بھی لگ جاتا ہے نا۔ اب کسی کے ہاں کوئی بچہ آنے والا ہے، آپ نے کہہ دیا کہ بیٹا ہوگا، کسی نے کہہ دیا بیٹی ہوگی، ظاہر ایک بات تو صحیح ہونی ہے، یا تو بیٹا ہوگا یا تو بیٹی ہوگی، تو اب کسی کا ظاہر تکا صحیح ہو جائے گا تو آپ نے اس کو یقینی مان لیا کہ جناب یہ تو اس کو ساری خبریں ہیں۔ تو یہ سب خرافاتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا بہت ضروری ہے۔ کائنات میں صرف اللہ کا حکم چلتا ہے اور وہی تصرف کرتا ہے اپنے بندوں میں، اپنی ملکیت میں، اور کسی کا کوئی تصرف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عبادت میں بھی شرک ہے، کسی کو سجدہ کرنا، کسی قبر کو سجدہ کرنا، کسی پیر کو سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑ دینا کہ بھائی یہ اس کا ہے، اس کے نام پر ذبح ہوگا، چڑھاوا چڑھانا، کسی کے نام کی منت ماننا، جسے مانتے ہیں غوث پاک کی منت مانی گئی ہے نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اور کسی قبر پر جا کر منت کو پورا کرنا، کسی قبر یا مکان کا طواف کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کے قول یا رسم کو ترجیح دینا، کسی کے سامنے رکوع کی طرح جھک جانا، کسی کے نام پر جانور کو ذبح کرنا، دنیا کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا اور کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ ساری کی کیا چیزیں ہیں؟ سب شرک کی قسمیں ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اس طرح کی ہر چیز سے بچانا بہت ضروری ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم کے لوگوں کو آئے ہی یہی سکھانے ہیں کہ ایک اللہ پہ بھروسہ کرو، ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ سے امید لگاؤ، ایک اللہ سے ڈرو، ایک اللہ کے در پہ پڑے رہو، ایک اللہ سے مرادیں مانگو،
وہی سب کی پوری کرتا ہے، وہی سب کی سنتا ہے، وہی تہائی رات کو آواز لگاتا ہے، آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں۔ تو اس لیے شرک سے بچاؤ بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیے کہ آپ اس بات کو اچھی طرح غور کر سکتے ہیں کہ شرک کیوں ظلم عظیم ہے اور کیوں اس جرم کی معافی نہیں، اس جرم کی معافی کیوں نہیں ہے اور کیوں نہیں ہوگی۔ شرک جو ہے اس قادر مطلق اور شہنشاہ کائنات کے خلاف بغاوت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی بادشاہی اور اس کی فرما روائی میں کسی کو شریک کرنا، اس کو حاکم اعلیٰ اور آمر مطلق تسلیم کرنے کے منافی ہے۔ ظاہری حکومتیں آپ دیکھیں، دنیا میں جتنی حکومتیں ہیں، جتنے حاکم حکمران ہیں، بغاوت کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں بغاوت کو معاف کرتے ہیں؟ وہ کوئی بھی جرم ہو، سنگین جرم بھی کرنے والے کے لیے وہ معاف کر دیتے ہیں، ان کا دروازہ کھلا رہتا ہے، وہ اپنے دروازوں کو کھلا رکھتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی علم بغاوت بلند کرنے والا آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھتے کے ساتھ گولی مار دو، اس سے کچھ پوچھ گچھ نہیں کرنی ہے۔ جہاں نظر آ جائے کوئی باغی، فوراً اس پہ جو ہے کیا کرو، فائر کھول دو۔ یہی قانون ہے دنیا کے۔ یہ جو بیچارے کمزور سے حاکم ہیں، مجبور سے حاکم ہیں، جن کو 100 طرح کے مسائل خود یعنی لاحق ہوتے ہیں، ان کے یہ قوانین ہیں کہ کوئی اگر بغاوت کا علم بلند کرے تو اس کو بلاؤ نہیں، پوچھو نہیں، تفتیش مت کرو، بلکہ دیکھو اور بس اپنے فائر کو کھول دو اور اس کا قصہ تمام کر دو۔ تو اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی دنیاوی حکمران کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار اتنا بڑا جرم ہے، تو آپ کے لیے اندازہ لگانا کیا مشکل ہے کہ اس حقیقی بادشاہ جو مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے، ٹھیک ہے، ہم سب کا پالن ہار بھی ہے اور ہم سب کا مشکل کشا اور حاجت روا بھی ہے، اور بلندی ہو یا پستی ہو، ٹھیک ہے، ہر چیز کا حاکم اعلیٰ کون ہے؟ وہی ہے۔ تو اس کی الوہیت کا جو انکار کرے یا اس جیسا کسی کو سمجھے، تو اس سے بڑا کیا اور بھی کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ اس وقت جب اسی حالت کفر شرک پر موت آ جائے، اور اگر وہ شرک سے تائب ہو جائے اور توحید کو دل و جان سے تسلیم کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوگی مرنے سے پہلے۔ اس سے یہ آپ کو اندازہ لگانا کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ گنہگار مومن جو اپنے گناہوں سے توبہ کیے مر جائے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے اس کو بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کر دیا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن شرک ایسا جرم ہے کہ اگر دنیا میں معافی مانگ لی اور تائب ہو گئے اور اللہ کی الوہیت کو، اس کی توحید کو تسلیم اور قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے، جنت اس کا یعنی حق ہے، وہ جنت کا وارث ہوگا۔ لیکن اگر نہیں تو پھر مرنے کے بعد اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہر طرح کے شرک سے ہم سب کو بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بات اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہمیں معلوم ہوگا تو شرک سے بچیں گے نا۔ جب ہم کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو صرف خوش فہمیوں سے تھوڑی بچاؤ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم خوش فہمی کرتے رہیں، ہمارا امتحان ہو اور اس خوش فہمی میں ہو کہ ہم فرسٹ سیکنڈ ڈویژن پاس ہو جائیں گے اور تیاری نہ کریں، تو کیا یہ ہماری خوش فہمیاں ہمارے کام آئیں گی؟ اگرچہ ہم بہت ذہین بھی ہوں، لیکن جس پیٹرن پر ہمارا پیپر تیار ہوا ہے، اساتذہ نے بتایا ہے، اسی پیٹرن پہ ہمیں تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑی کہ اپنے حساب سے ہم نے فارمیٹ تیار کر لیا اور جناب جا کے پیپر دے کے آ گئے، سوال کچھ ہوا تھا جواب کچھ دے آئے۔ ذہین تو بہت ہیں، لیکن کیا ہے، موقع محل کے مطابق جو ہے جوابات نہیں دیا۔ تو کیا خیال کرتے ہیں کہ صرف خوش فہمی سے، ذہین ہونے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اچھے رینک سے جو ہے وہ ہم اپنا نام روشن کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو قانون اللہ نے بتایا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، اپنی مرضی سے تھوڑی کہ حکم کچھ دیا گیا تھا کر کچھ اور رہے، ٹھیک ہے، بتایا کچھ اور گیا تھا اور اپنے لیے اپنا کچھ اور لیا۔
تو یاد رکھیے کہ جو کچھ اللہ نے قانون بیان کیا ہے، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اللہ کے قانون کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ ارشاد فرمایا اپنے نبیوں کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کو بجا لانے کے پابند تھے. اللہ کے حکم کے بغیر وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں فرماتے تھے. تو میں اور آپ کیا ہیں؟ میری اور آپ کی کیا مجال ہے؟ تو مجھے اور آپ کو یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بھیجے ہوئے جو رسول ہیں، نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی باتوں کو دل سے من و ان اسی طرح مان لے جیسے کہ ہمیں سکھایا، بتایا، سمجھایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچنے کی، بچانے کی توفیق دے. آمین.